جب غیبت کا یہ ذکر آیا تو غیبت کے ذکر کو کسی مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا گیا کہ مسلمانوں کو مردہ بھائی کا گوشت پیش کیا جائے گا یا ہندوؤں کو یا عیسائیوں کو یا یہودیوں کو، انسانوں کی بات کی ہے۔ مومنین کے لیے تو اس کی بڑی سخت اس کے تنبیہ آئی نا، ولا یغتب بعضکم بعضا ان یاکل لحم اخیہ۔ آپ اس کو دیکھیں ذرا، گوشت اپنے بھائی کا جب وہ مر جائے، میتن مرے ہوئے بھائی کا گوشت، تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا، اس سے ہمیں ایک راحت محسوس ہوگی جب ہم اس مثال کو سمجھتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا سوشل ٹریننگ اس طریقے سے دی نہیں جاتی، سوشل ٹریننگ اس طریقے سے دی نہیں جاتی۔ ہمارے سکولوں کے اندر غیبت کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی سکول میں مردہ گوشت پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اگر ٹیچر ہیں یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نوٹ کیجئے گا آئندہ اس کے بعد، اس سیشن کے بعد سے آپ ایک کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے دیکھیے، آپ کسی خاندان کا حصہ ہیں، آپ اپنے خاندان میں دیکھیے گا، ہمارے مرد خواتین بچے بچیاں جہاں بیٹھتے ہیں، یہ انہیں عادت کہاں سے پڑی، بیماری کیسے لگتی ہے، یہ وائرل کیسے ہوتی ہیں چیزیں۔ اچھوت کی بیماری ہے غیبت بہت بڑی، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ ظاہری بات ہے جب میں مردہ گوشت کھاؤں گا تو اس مردہ گوشت کے اثرات اس پہ بھی ہوں گے جو کھلا رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے، اور مجھے بھی ہوں گے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور اگر میں صرف وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، گوشت میں نے نہیں کھایا، تو بہرحال میں کسی نہ کسی حد تک تو اس میں شریک ہو گیا، تو مجھے اب اپنا فرض پورا کرنا ہے، یا میں اس محفل سے اٹھ جاؤں، یہ حکم ہے، یا آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں اور اس محفل میں روک دیں اس غیبت کرنے والے کو، یا آپ خاموشی سے اٹھ جائیں، یا آپ اس پوزیشن میں ہیں نظریاتی طور پر کہ آپ موضوع ہی بدل دیں، کیونکہ جہاں فضول گفتگو ہوگی وہاں غیبت آئے گی۔ غیبت کبھی کسی کامیاب انسان کا ترا نہیں رہا، غیبت ہمیشہ ناکام انسان کرتے ہیں، حاسدین کرتے ہیں، متعصب لوگ کرتے ہیں۔ یہ بیماریاں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، انٹر لنکڈ ہیں۔ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس رشتے میں، خلوص کے رشتے میں آپ آگے بڑھ جائیں گے، غیبت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے، احترام کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تو غیبت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کوے اور گدھے نہیں بننا، ہمیں اقبال کا شاہین بننا ہے۔ شاہین جو ہے وہ زندہ چیزوں کی طرف جاتا ہے، زندہ رشتوں کو زندہ رکھیں۔ رشتے مر جاتے ہیں غیبت کے ساتھ، تعلقات مر جاتے ہیں غیبت کے ساتھ، کامیابی اور ناکامی کا جو سلوک ہے، جو اس کے معیارات ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ کے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کے حرم کا احترام کریں، اس کی توقیر کریں۔ بے شک کسی میں کوئی برائی موجود بھی ہو، ہم غیر حاضری میں اس کا تذکرہ نہ کریں۔ یہ بہت کم ظرفی ہے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے، یہ ضعف ہے ایمان کا، یہ ضعف ہے آپ کے کردار کا۔ اور جب انسان کا کردار ضعیف ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ضعیف عمر کا ہو، وہ نوجوانی میں ہی ضعیف ہو جائے گا۔ کردار کا ضعف دراصل آپ کی شخصیت کو توانا کرتا ہے، اگر آپ اس ضعف کے اوپر قابو پا لیں۔ لیکن اگر وہ ضعف جو ہے وہ آپ کے اندر موجود رہے گا تو آپ کو نادما کر دے گا، آپ کو ضعیف کر دے گا، آپ کو کمزور کر دے گا۔ تو آپ اگر اس ضعف کو کم کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی طاقت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے یا وہ افراد جو ہیں وہ فلرش کر گئے، پراسپیرٹی آ گئی ان کے گھروں میں یا ان کی ماحول کے اندر، جنہوں نے غیبت کے اوپر قابو پا لیا۔ اس کے اوپر چیک رکھنے کی ضرورت تھی اداروں کے اندر۔ بیک بائٹنگ جو ہے، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے محنتی وفاشوار اور جو بلیو کرتے تھے محنت کے اوپر، ایسے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اور میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، میرا ایک واسطہ پڑا، ایک بڑے اچھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، میرے باس ہیں، ان کے سامنے کسی نے جا کے اسی طریقے سے بیک بائٹنگ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس بندے کو فائر کر دیا۔ میرا اور ان کا تعلق تھا باس کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ میں شاہ جی کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تو پھر آپ کو، اگر آپ کے سامنے کوئی بیک بائٹنگ کر رہا ہے تو آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ آپ کو سٹینڈ کیسے لینا پڑے گا؟ آپ اس کو ایک اور ربط کے ساتھ دیکھیے گا۔ اس سے پتہ ہے آپ کو 6-7 سال ہو گئے، میں ایک بات پہ بار بار سٹریس کرتا ہوں کہ لوگوں تحقیق کرو۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، یہ نہ ہو انجانے میں تم کسی پر ظلم کر بیٹھو۔ اب غیبت کرنے والا جو ہے وہ فاسق ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ غیبت کرے اور وہ فاسق نہ۔ اب فاسق کے لیے فی الحال ایک آیت آپ کو سناؤں گا کہ لا یہد القوم الفاسقین، فاسقین کی قوم ہے، یہ قوم الگ ہے۔
وہ کوئی بٹ ہو، سید ہو، راجہ ہو، ملک ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، فاسقوں کی ایک الگ قوم بن جاتی ہے، غیبت کرنے والوں کی الگ قوم بن جاتی ہے۔ پہچان ہے نا، میں نے آپ کو پچھلی بتایا تھا شعوب اور قبائل تعارف، یہ بھی پہچان ہے۔ جھوٹوں کی ایک الگ پہچان ہے، غیبت کرنے والوں کی الگ پہچان ہے، بہتان لگانے والوں کی الگ پہچان ہے، شکل سے پہچانے جاتے ہیں، یہ قوم بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب جب ہدایت کا سامان ہی رک جائے، یہ پیکج ہی آپ کو رسیو نہ ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ مارے جائیں گے۔ تو ساری چیزیں مربوط ہو گئیں۔ تو اس سے اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک اور بہت بڑے پتھر کی طرف ہم بڑھیں گے۔ فی الحال آپ اس غیبت کے اوپر چیک رکھیں، خدا کے لیے اس غیبت کے اوپر چیک رکھیں۔ اس نے ہمارے اداروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہم بہت ساری پالیسیاں اس وجہ سے نافذ العمل نہیں کر پا رہے کہ ہمارے ہاں غیبت موجود ہے، ہمارے معاشروں کے اندر غیبت موجود ہے، ہمارے جامعات کے اندر، ہمارے تعلیمی اداروں میں، مذہبی اداروں کے اندر۔ کیا بدقسمت وہ لمحہ ہوگا کہ ممبر رسول سے غیبت کی جائے یا بہتان لگایا جائے، اور کتنے بدقسمت وہ حاضرین یا سامعین ہوں گے جو بغیر تحقیق کیے ہوئے بات مان لیں گے۔ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ تحقیق نہیں ہے، ایک پوسٹ آئی بغیر تحقیق کے آپ نے شیئر کر دی، آپ نے مردہ بھائی کا گوشت کھلانے والے کے اس طعام کے اندر، اس دعوت کے اندر آپ نے شرکت کر لی، اور پھر وہ مردہ گوشت جب میرے جیسے کسی بندے کے سامنے پہنچتا ہے تو کراہت محسوس ہوتی ہے، میں اس کو اپنے پاس روک کے یا اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیتا ہوں۔ مجھے ان باکس کی جاتی ہیں بہت ساری پوسٹیں، میں آپ کو بتاؤں آج کل ایک نیا شوشہ مل گیا ہوا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے کچھ ایسے چیزیں جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ کہیں کسی جگہ پہ ٹی وی پہ سرکاری سطح سے کوئی خبر نہیں آتی، واٹس ایپ پہ پتہ چلتا ہے جی تباہی آ گئی ہے۔ یہ بات سمجھ گئی؟ تحقیق کیا کریں، رک جایا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں ایونٹس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا، یہ لوگ اپنے کاروباری مفادات کی خاطر پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ہم اس کا شکار ہوتے ہیں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا جس کو خوراک اچھی لگے، معاشرے جب 1-2 سال تک غیبت کے اوپر چیک نہیں رکھتے تو آہستہ آہستہ ان کو مردار اچھا لگنے لگتا ہے۔ شروع میں پہلی دفعہ جب کوئی رشوت لیتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کا ضمیر اس کو لان تان کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے دل کے اوپر غلاف چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ جب احساس چھین لیا جائے تو یہ بدترین سزا ہے۔ ان یحبط اعمالکم، جب آپ کے اعمال جو ہیں وہ جیم ہو جائیں، یا آپ کے اعمال آپ کی نظروں میں خوشنما بنا دیے جائیں، آپ کو احساس تک نہ ہو آپ کس بدی کا شکار ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں اصلاح کی گنجائش ہی نہیں نکلے گی۔ اللہ معاف کرے، مجھے لگتا ہے ہم اس طرف جا چکے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ندا لگانے والوں کی نداؤں کو ہم سنتے نہیں، صدا لگانے والوں کی صداؤں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ اپنا درد شیئر کرتے ہیں، ہم ان کے درد کو اس کان سے سنتے ہیں اس کان میں۔ یہ اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ قرآن کے ہوتے ہوئے ہم ناکام ہو جائیں، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی تربیت اپنی نہ کر سکیں، تطہیر نہ کر سکیں، تزکیہ نہ کر سکیں، تو ہمیں پھر کسی دشمن کے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اپنے دشمن آپ ہیں، یہی ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں کو کھرچنا ہوگا، ان جونکوں کو اتارنا ہوگا ایک ایک کر کے، تاکہ ہمارا خون ہمارے جسم کا حصہ رہے، تاکہ ہم کسی تعمیری کام کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تاکہ ہم کسی تعمیری کام کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، آپ نظر انداز کرتے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ کمزور، ناطاقتی کا شکار لوگ، سب سے آسان ہتھیار کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات کرو، اس کا کوئی چھوٹی موٹی اس کی غلطی پکڑ لو، اور اس وجہ سے کہ آپ دنیا میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتاؤں لوگ بڑے مرغوب انداز میں اس خوراک کو کھا رہے ہیں، بڑے مرغوب انداز میں۔ اللہ نے کسی کو عہدہ دے دیا، اللہ نے کسی کو کسی جگہ پہ اپوائنٹ کر دیا، آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں بڑی تندہی کے ساتھ، بڑے یعنی اس ذوق و شوق کے ساتھ غیبت ہوتی ہے کہ آپ اگر باہر نکل کے دیکھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، یقین مانی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچ جائیں۔ میں نے اپنی زندگی میں 20-22 سال ہو گئے، میں کوشش کر رہا ہوں ان جوکوں کو اتارنے کی، میں بڑی حد تک کامیاب الحمدللہ۔ جن بچوں کی میں نے تربیت کی ہے، جن دوستوں کی میں نے تربیت کی ہے، جس ماحول میں رہا ہوں، میرے طلباء و طالبات، اگر ان میں سے کوئی مجھے ایسا کرتا ہوا دکھائی دے، میں بڑی تکلیف میں چلا جاتا ہوں کہ میری تربیت میں کہیں کمی رہ گئی تھی، کہاں نقص رہ گیا تھا۔ میں لوگوں کے ساتھ بلیو بھی، میں لڑتا ہوں لوگوں کے ساتھ،
میرے شاید یہاں پہ وہ سننے والے ہیں، میرے کولیگس ہیں، وہ گواہی دیں گے یہاں پہ کہ یار اس بندے نے واقعی بڑے سال ہو گئے وہ غیبت کے خلاف جو ہے وہ ایک جہاد میں نکلا ہوا، نہیں رک رہی یہ چیزیں، یہ ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہمیں غیبت اچھی لگتی ہے۔ اب یقین مانیے میرے جیسے بندے کو لوگ پاگل کہہ کے، پروفیسر کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، یار پاگل آدمی لگا رہتا ہے۔ او بھائی، اور خدا کے لیے یار میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت مت کریں، غیبت مت کریں، مردہ بھائی کا گوشت مت کھائیں، احترام کی حفاظت کریں، غیر موجودگی میں ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی، یہ میں تمام نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، آپ کے 4 کزن بیٹھے ہوئے ہیں، کسی 5ویں کزن کی غیبت نہ کرو، 5ویں کزن کی غیبت نہ کرو۔ بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی رشتہ دار کی غیبت نہ کرنے دو کسی کو۔ خدا کے لیے اس مردہ گوشت کے رواج کو ختم کر دیں۔ یہ رائج ہو چکا ہے، یہ ایگزسٹ کر رہا ہے، یہ پریویل کر گیا ہے، یہ شیطان ہماری رگوں کے اندر پھیل گیا ہے۔ اس آکاش بیل نے ہمارے رشتوں کے درختوں کو پیلا کر دیا ہے۔ ان پیلی رتوں کا شکار ہو کر ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی جو ہے وہ بہاروں کے ساتھ جڑتی ہے، بہاروں کے ساتھ وابستہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ کامیاب ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنے اندر سے یہ جونکے نکالنے ہوں گے۔ یہ ٹائر کے اندر، ٹیوب کے اندر اگر کیل پڑے ہوں گے اور آپ طویل سفر پہ نکلے ہیں موٹر وے پہ، کیل آپ کے اندر ہے، کسی بھی وقت کوئی کیل جو ہے وہ سڑک ہے اور کیل سیدھا ہو جائے گا اور بس آپ کو کسی باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اندر گھر میں بیٹھے ہوئے چور ہیں۔ اپنے امیون سسٹم کو سٹرانگ کریں، جسم کے امیون سسٹم کو، روح کے امیون سسٹم کو۔ اور روح کا امیون سسٹم کیا ہے؟ توکل، صبر و شکر۔ جب آپ علم کی طرف آ جاتے ہیں، جب آپ اللہ پہ کامل یقین کر لیتے ہیں، پھر آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کے ساتھ آپ حسد میں مبتلا نہیں ہوتے، پھر آپ کے اندر سے تعصبات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ یہ پریکٹس کر لیں، میں آپ کو بڑی ذمہ داری، کامل خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، ادارے اگر اس کے اوپر چیک رکھیں، جو اداروں کے باس ہیں وہ اس چیز کے اوپر چیک رکھیں کہ ہم نے غیبت کے خلاف جہاد کرنا ہے، آپ خود دیکھیے گا 2-3 مہینے کے بعد ہر شخص کے چہرے پر رونق بھی آئے گی، اداروں کے اندر برکت بھی آئے گی۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، یہ مل کے انہوں نے ہمیں بڑے بڑے نقصانات کی طرف ڈریگ کر دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، دیمک چھوٹی سی ہوتی ہے، اتنی سی آپ نے کبھی غور سے دیکھی ہو، نرم و نازک، اگر ہاتھ میں اس کو پکڑ کے مسل دے تو اس کے اندر ہڈی بھی نہیں ہے، ہڈی بھی نہیں ہے، لیکن وہ کھا جاتی ہے، وہ جب لگتی ہے دیوار کو، سیمنٹ کو، لکڑی کو، وہ کھا جاتی ہے۔ یہ دیمک ہے، غیبت بہت خطرناک دیمک ہے۔ یہ جونکے ہیں، جونک کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہے، غیر محسوس طریقے سے آپ کے جسم کی، آپ کی روح کی توانائیاں چوسنے والی چیز کا نام غیبت ہے۔ اپنی توانائیوں کو بحال رکھیں، اس رشتے کو بحال رکھیں، آپ توانا ہو جائیں گے، آپ خوشگوار انداز میں آگے بڑھیں گے۔ یہ سمجھ گئے؟ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔